بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات۔ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑی عمر کو پہنچے تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے۔ آپ طاغوتی قوتوں کے خلاف تھے، پیار و محبت کا درس دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے، بیماروں کو شفا بخشتے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے تاکہ وہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں، کوڑ کا مرض اچھا کرتے، بیماروں کے قریب رہتے۔ آپ نے مادرزاد اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا بخشی، اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ آپ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، اگر وہ بیمار ہوں تو تیمارداری کرو، اگر بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہو تو پانی پلاؤ، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس پر چل کر میں خدا تک پہنچ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کسی فاقہ زدہ انسان کے گھر جاؤ، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کسی مریض کے پاس جاؤ، اگر اس کے پاس کوئی نہ ہو تو اس کی تعمیرداری کراؤ، ہو سکے تو اس کا علاج بھی کرو۔ اگر تم ان باتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ پھر تم خدا سے دور نہیں، تم اسے اپنے پاس موجود پاؤ گے۔ تم جو کچھ طلب کرنا چاہو خاموشی سے طلب کرو، وہ تمہیں ضرور دے گا، یہی اس کی مرضی ہے۔ جب تک تم اس کی مرضی پوری نہ کرو تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، میں کون سا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ آپ علیہ السلام نے اسے جواب دیا، تو نیکی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو صرف ایک ہی ہے، تو ان احکام کو مان۔ نوجوان نے پوچھا، کون سے احکام؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، خون نہ کر، برائی نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، ماں باپ کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت کر۔ اس نوجوان نے جواب دیا، ان سب باتوں پر تو میں عمل کرتا ہوں، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی کامل بن جائے تو جا اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے، تو آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا۔ آپ علیہ السلام کے مزاج میں نرمی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے اور ہدایت کرتے۔ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اندر عاجزی اور نرمی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آپ علیہ السلام جرم کرنے والے کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک گناہ گار عورت کو لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے سزا تجویز کی کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ سنسار کا مطلب یہ ہے کہ پتھر برسائے جائیں۔ چنانچہ اس حکم پر آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہنے والوں نے مارنے کے لیے اپنے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے۔ آپ علیہ السلام نے سب کو روک دیا اور کہا کہ سب سے پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا۔ سب کے ہاتھوں سے پتھر گر پڑے اور سر جھک گئے اور کہا کہ ہم سب گناہ گار ہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گناہ گاروں کو پتھر مارنے کا کوئی حق نہیں، اور عورت سے کہا کہ تم چلی جاؤ۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس آپ کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگ آئے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خداوند قدوس سے کہیں کہ وہ ہم لوگوں کے لیے کھانا بھیج دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، انہیں نشانیاں دکھاتے۔ ایک روز آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، اس میں روح پھونکتا ہوں، وہ خدا کے حکم سے ایک جاندار پرندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لے آئے۔
ایمان لانے والوں میں سے زیادہ تر ماہی گیر تھے۔ انجیل یوحنا میں لکھا ہے، وہ اپنے گھر آیا لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس زمانہ میں بیت المقدس میں رومی حکومت کرتے تھے، بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظلم و ستم کے خلاف تھے، اس لیے بادشاہ پر اعتراض کیا۔ رومی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اس پر یہ کہ یہودیوں نے بھی بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شکایت کی۔ بادشاہ نے گرفتاری کا حکم دیا اور سزا تجویز کی، لیکن اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق انجیل میں لکھا ہے، اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا فرق تیل بخشے گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ایک اور جگہ اسی طرح کا ذکر ہے، لیکن وہ فارکلیت روح القدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا اور سب باتیں جو کچھ میں نے تمہیں کہی ہیں تمہیں یاد دلائے گا۔ والسلام، خدا حافظ۔